گزشتہ ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا پاکستان کی فوج کے شہداء کے حوالے سے. اس کے اوپر پورے ملک میں بات ہو رہی ہے. بلا شبہ ہمارا تعلق عوام سے ہے، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ سے ہے. مولانا کا نام کسی جگہ پر ہم نے یا ہمارے ساتھی نے نہیں لیا. ہاں، ہم شہداء سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں میرے بھائی کہ اگر تو سیٹیں مل جائیں، اگر تو منصب مل جائے اور اگر وزارتیں مل جائیں تو پاک فوج زندہ باد، اور اگر نہ ملے تو پاک فوج مردہ باد. نہیں، ہم یہ حقیقتاً سمجھتے ہیں اور 1985 سے آج تک کہ اس ملک کی فوج، ہم یہ نہیں کہتے وہ فرشتے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہیں، ان میں کمیاں بھی ہوں گی جس طرح ہم میں ہیں، باقیوں میں ہیں. جہاں غلطی کرتے ہیں یہ الحمدللہ میں نے کہا تھا کنونشن سینٹر میں آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپ اچھا کریں گے آپ کی تائید کریں گے، غلط کریں گے آپ کو آ کے سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے آپ غلط کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ سب کو پتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو مسخرے قسم کے دو چار لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں ٹی ویوں پہ ہمارے اوپر، ان کو بھی پتا ہے نہ ہم نے اپنا عقیدہ بیچا ہے، نہ ایمان بیچا ہے، نہ وطن بیچا ہے، نہ بیچیں گے. میری گزارش مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان اور ضیاء الرحمان صاحب سے ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ طوفان بدتمیزی ہے، نہ کسی کی ماں نہ بہن نہ بیٹی کو معافی ہے، اور اس کے اوپر آپ کنٹرول کیجئے، اختلاف کیجئے. جمعیت علماء اسلام یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے جمعیت علماء اسلام میں بڑا اختلاف دیکھا ہے لیکن ہمیشہ ادب احترام دیکھا ہے. مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 36 سال رہا. مولانا فضل الرحمان کا ان سے اختلاف تھا لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسی بےہودگی ایک دو بار کے علاوہ، وہ بھی آپ ہی کی جماعت سے ہوئی. حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہمیشہ منع کرتے تھے کہ نہیں، بلکہ وہ تو کہتے تھے یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے ہمیشہ یہی رہا. ہم بھی مولانا جہاں ملتے ہیں احترام سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے، بہت سی باتیں ہوئیں. وہاں مفتی ابرار صاحب گواہ ہے. خود مولانا میں نے کہا کہ قصور میں تھوڑے زیادتی ہوئی ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. الحمدللہ ان کو بھی کہا. یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ جس سے اہانت ہو، توہین ہو، ہم نے نہیں کوشش کی. لیکن اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ جرم ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں شہداء کی مائیں رو رہی ہیں، اور ایک ماں آ کے اگر یہ بات کہے کہ لو میرے سے پیسے لے لو، میرا بیٹا واپس لا دو، یہ قابل شرم بات نہیں ہے؟ جو اس وطن کے لیے قربان ہوئے، کیا کل جو ہمارے اکابر شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کا ہی لے لیں کہ پاکستان زندہ باد کہنے کے جرم میں اس کو شہید کر دیا گیا، کیا اس کو دے سکتا تھا کوئی؟ مولانا سمیع الحق شہید، نام لیتے جائیے. ہم نے تو وہ بات کی اور کرتے رہیں گے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے. کل جو مولانا کہہ رہے تھے اس فوج کے لیے، آج وہ بات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو پھر پہلے مولانا کو پوچھ لیں کہ انہوں نے کل کیوں کہا تھا. ان کے موجود ہے ویڈیو، وہ تو ہم سے بہت آگے چلے گئے. ہم تو ابھی شہداء کی بات کر رہے ہیں، لیکن فوج کی بات ہو یا ریاست کی بات ہو تو ہماری ایک اپنی پالیسی ہے، ہماری ایک جماعت ہے. ہم کوئی جمعیت کے زر خرید غلام نہیں ہیں. اگر نئے وفاق بنے تب بھی آپ گالی، یعنی اس ملک میں 15 وفاق ہیں، دیگر مکاتب فکر کے بھی وفاق بنے ہیں، دیگر مکاتب فکر نے بھی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، دیگر مکاتب فکر نے بھی اسکول بنائے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دیوبندی حضرات کے بڑے بڑے جو حضرات ہیں ان کے اپنے اسکول اور کالجز ہیں. لیکن گالی پڑتی ہے مفتی عبدالرحیم کو اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کی رعایا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کیا 10 وفاق اور بنے، گالیاں صرف ہم نے تو شروع بھی نہیں کیا. ہمارے اکثر مدارس اب بھی وفاق المدارس کے ساتھ منسلک ہے، پاکستان علماء کونسل کے ساتھیوں کے. ہم نے انہیں آزادی دی لیکن آپ نے ہمیں
حذف تنقید بنایا۔ دوسری طرف یہ جو 2-3 مسخرے کرے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ او بھائی پچھلے 6 ماہ سے تم نے ہر جلسہ کراچی سے لے کر پشاور تک ہمارے خلاف کیا ہے، تمہیں ہمارے علاوہ اگر ہماری حیثیت نہیں تو بھول جاؤ ہمیں، اپنا ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ کیا ہم نے بھی کبھی آپ کو گالی دی ہے؟ کبھی ہم نے، ہمارے کسی ساتھی نے بھی مولانا کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہا ہے؟ پھر اب میں حیران ہوں کہ محراب و منبر پہ بیٹھ کے بعض بندر نما قسم کے انسان جو ہیں وہ کیا زبان استعمال، وہ تو پہلے سے ہی چلے ہیں، ان بیچاروں کا تو قصور نہیں، ایک ٹک ٹاکر ہے اس کے بارے میں پتہ کیا۔ حالانکہ اہل حدیث بھائیوں سے میں نے گزارش کی کہ یار اس کی جان چھوڑ دو یہ، اور وہ اس وقت بھائی صاحب کا جو ہے وہ جو حال تھا وہ سب کو بتایا۔ ابھی بھی اس کو NCCI میں لے جائیں تو مجھے پتا ہے کل ہمارے دروازے کے باہر یہ بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے یہ اور دوسرا ہے کہ وہ تو شکل سے بھی منحوس ہے، وہ کسی کو معاف ہی نہیں کرتا ہے، پنڈی کا شیطان ہے، تو کسی کی عزت اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں، مولانا کی بھی محفوظ نہیں۔ آج جو اس کے ہمارے خلاف بیانوں کو بہت اچھال رہے ہیں، ذرا جو مولانا کے بارے میں بکواس کرتا رہا ہے وہ بھی سن لو یار۔ خدا راہ میں اس کا بھی دکھ ہے کہ جمعہ کا اجتماع ہے، محراب و منبر ہے، آپ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے اب اپنا موقف رکھیے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جذباتی قسم کی باتیں ہیں نا، اب یہ کارکن، یہ مسلک کے لوگ، یہ مدارس کے طلباء، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ان کو خدا کے لیے ریاست کے سامنے، ریاستی اداروں کے سامنے کھڑا کر کے وہ کچھ نہ کیجئے جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہم نے ماضی میں بہت بڑی قیمت اس طرح کی چیزوں کی ادا کی ہے، نہیں تو ساؤتھ پنجاب میں جا کے پوچھئے، پنجاب میں ان ماؤں اور بیٹوں سے پوچھئے، اور بہنوں اور بیویوں سے پوچھئے، ریاست کے ساتھ بلا وجہ کا تصادم۔ ہاں اللہ کے دین کی بات ہوگی، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ میں کیس میں ساری دنیا نے دیکھا ہے، قادیانیت کا معاملہ آیا، باقی کوئی دین کا معاملہ ہے، ہم آپ کو اپنے سر کا تاج سمجھیں گے، لیکن اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہے، میں سمجھتا تھا ضیاء الرحمان صاحب نے بڑی محنت کی ہے سوشل میڈیا پہ، بلا شبہ ان کی محنت سے سوشل میڈیا پہ جمعیت نظر آتی ہے، تو ان کی طرف سے کوئی ہدایات آئیں گی تو ان کی طرف سے کہا جائے گا کہ اختلاف مہذب انداز میں بھی کیا جائے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں گالی دینے سے آپ جیت جائیں گے، تو گالی دینا تو ابو جہل کا کام تھا، دعا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم تو دعا ہی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ اور جس لفظ سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کا، میں نے ایک بار پڑھا تھا مولانا مودودی کا جملہ، جس میں وہ کسی کتاب میں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سعادت والی زندگی، شہادت والی موت نصیب کرے۔ تو الحمدللہ ہر دعا میں، ہر وقت بیت اللہ کے اندر جانے کی اللہ نے توفیق دی، وہاں بھی یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ ایمان والی، سعادت والی، صحت والی، عزت والی زندگی عطا فرما، اور ایمان والی اور شہادت والی موت نصیب فرما، کیونکہ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ دعا کرنا۔ جن کو شہادت والی زندگی نہیں چاہیے، حرام موت مرنا چاہتے ہیں یا دوسری موت مرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی خواہشات ان کے ساتھ رکھے۔ ہم تو شہید بھی ہونا چاہتے ہیں، بقیع میں دفن بھی ہونا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہتے ہیں، اور یہی ہماری دعا بھی ہے، یہی ہمارا التجا بھی ہے اپنے رب کے دربار میں۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہیں گے کہ خدا را سچ، حق اور صحیح راستے کا انتخاب کیجئے۔ یہ گالی گلوچ، یہ بکواس بازی، ممکن ہے ہم بھی زبان رکھتے ہیں، آپ جتنی نہ کر سکے تھوڑی کم کر لیں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں تک بات ہے شہداء کی، پاک فوج کی، تو کل بھی شہداء کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔